مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے جو اسے اللہ کے قریب کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ بس اسی آرزو کے تحت میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا حلقہ درود و سلام جمعۃ المبارک کے دن شروع کیا۔ میری خواہش تھی کہ میرے بچوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگے اور یہ عمل ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آہستہ آہستہ یہ چھوٹا سا حلقہ محبتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ میرے بچوں کے دوست بھی شوق سے اس میں شامل ہونے لگے۔ ہمارے گھر میں آنے والے ڈرائی فروٹس میں سے کھجور کی گٹھلیاں میری والدہ محفوظ کرتیں اور آخرکار یہی گٹھلیاں بچوں کی تسبیح بن گئیں۔ وہ شوق سے اس پر درود پڑھتے اور ایک مقابلے کی فضا بھی قائم ہوتی۔ الحمدللہ اس چھوٹے سے حلقہ درود میں پڑھے گئے درود و سلام کی تعداد صرف ایک سال میں 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، یہ اعزاز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے فرشتوں کی طرف اور آخر میں مسلمان مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اسی بات کو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضمون کو مختلف الفاظ کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے ایک نہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر رہتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کی فوراً تعمیل کی جا سکے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور اتنا طویل سجدہ ادا کیا کہ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ اس خیال سے میں رونے لگا۔ میں قریب گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے حوالے سے مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں سجدہ ادا کیا، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس کو 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے کتنی پیاری ڈیل ہے، یعنی صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور اس کے بدلے میں 10 رحمتوں کا حصول اور 10 گناہوں کی معافی۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی مصروف ہیں، جس جگہ پر جو بھی کام کر رہے ہیں، درود پاک کو اپنے ساتھ رکھیے، کیونکہ گناہوں کی بخشش، تمام تر مشکلات کا حل اور رزق کی برکت صرف اور صرف درود پاک کے طفیل ہی ممکن ہے۔ ہم تمام والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت رکھتے ہوں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نام کی حد تک نہ جانیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ ہم درود پاک یاد ضرور کروا دیتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے بچے نے دن میں کتنا درود پڑھا، یا یہ عمل اس کی عادت کا حصہ بن چکا ہے یا نہیں؟ آئیے اس عادت کو راسخ کرنے کے لیے ایک آن لائن حلقہ درود و سلام کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کی یہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی بن جائے۔ اگر آج ہم ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جگانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کل کو یہ بڑے ہو کر خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر اپنا نام اور اپنا ایڈریس سینڈ کریں تاکہ آپ کو مقابلہ درود و سلام گروپ میں شامل کیا جا سکے اور قرآن اندازی کے ذریعے منتخب افراد کی اور بچوں کی انعامات کے ساتھ حوصلہ افزائی کی جا سکے۔
اللہ رب العزت ہماری اس حقیر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔